آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کے نام سے دنیا کے سب سے امیر انسان کا تصور آتا ہے۔ منسا موسیٰ، مغربی افریقہ کا سنہرا بادشاہ، جس کی دولت آج بھی بیان سے باہر ہے۔ اس کا نام صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ سخاوت، علم اور عدل کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے اپنی سلطنت کو نہ صرف طاقتور بلکہ علم اور ثقافت کا مرکز بنایا۔ 1212 میں ایک نوجوان بادشاہ نے مالی سلطنت کا تخت سنبھالا۔ یہ سلطنت دنیا کے سب سے بڑے سونے کے خزانے کی مالک تھی۔ نمک اور سونے کی تجارت اس کے اختیار میں تھی، اور اس کی دولت کا اندازہ آج کے دور میں 400 ارب امریکی ڈالر سے بھی زیادہ لگایا جاتا ہے۔ مالی کے شہر، بازار اور قافلے ہر روز تجارتی سرگرمیوں سے گونجتے تھے۔ بادشاہ کے محل میں وزراء، علماء اور تاجروں کی محفلیں، ہر کسی کی زندگی سلطنت کی ترقی میں شامل تھیں۔ لیکن دولت ہی اس کی پہچان نہیں تھی۔ منسا موسیٰ علم کا قدردان، انصاف پسند اور دیندار حکمران تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، مسافروں کو پناہ دیتا اور ضرورت مندوں کو سونا دیتا۔ اس کی سخاوت نے مالی سلطنت کو خوشحالی، طاقت اور عظمت کی علامت بنا دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ منسا موسیٰ کے محل سے نکلتے ہی قریبی شہر کی گلیاں روشن ہو جاتی تھیں۔ یہ بادشاہ اپنے لوگوں کے دلوں میں بھی حکومت کرتا تھا، نہ صرف تخت پر۔ 1224 میں منسا موسیٰ نے مکہ مکرمہ کا حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی عام حج نہیں تھا۔ 60,000 افراد، ہزاروں اونٹ اور ہر اونٹ پر 135 کلو خالص سونا۔ یہ قافلہ تاریخ کا سب سے بڑا تھا۔ شاندار اور سنہری قافلہ تھا جس نے ہر شہر کو حیران کر دیا۔ قافلے میں کھانے پینے، پانی اور مسافروں کی سہولت کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ سفر کے دوران طوفان ریت، شدید دھوپ اور رات کی ٹھنڈی ہوا سب ایک کہانی سناتی تھی، مالی سلطنت کی عظمت کی۔ مسافروں کی محنت اور امید، اونٹوں کی مستقل مزاجی، سب مل کر ایک عظیم داستان بناتے تھے۔ رات کے کیمپ میں قافلے کے لوگ کہانیاں سناتے، گاتے اور اپنے سفر کی مشکلات بانٹتے۔ قاہرہ پہنچ کر منسا موسیٰ نے اتنا سونا خیرات کیا کہ مصر کی معیشت کئی سالوں تک متاثر رہی۔ مساجد کی تعمیر، یتیموں کے لیے کھانے، ضرورت مندوں کی مدد، سب کچھ اتنی سخاوت کے ساتھ کہ لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ سونا اتنا عام ہو گیا کہ اس کی قیمت گر گئی، اور دنیا حیران رہ گئی کہ اتنی دولت کہاں سے آئی۔ لوگ منسا موسیٰ کی سخاوت کو صرف دولت نہیں بلکہ انسانیت کا سبق سمجھتے تھے۔ واپسی پر منسا موسیٰ نے تمبکتو کو علم کا مرکز بنایا۔ مدارس، مساجد اور عظیم کتب خانے تعمیر کروائے جہاں دنیا بھر کے علماء آ کر علم حاصل کرتے۔ طلبہ نے یہاں قرآن، ریاضی، فلسفہ اور دیگر علوم سیکھے۔ مالی سلطنت کا ہر شہر ثقافت اور علم کی روشنی سے جگمگانے لگا۔ یہ اس کی دور اندیشی اور انسانیت کی محبت کی پہچان تھی۔ غروب آفتاب، سنہری ریت، نقشے پر منسا موسیٰ۔ آج بھی منسا موسیٰ کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ جس نے ثابت کیا کہ دولت صرف رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی سخاوت، علم اور عظمت کا سفر آج بھی دلوں کو روشن کرتا ہے۔ منسا موسیٰ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی عظمت دولت میں نہیں بلکہ انسانیت، علم اور سخاوت